اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ بھی کیا تھا، ڈرایا بھی تھا شرک سے بچتے رہنا۔ یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ زمانے میں ایسا بھی ہوگا کہ جزیرۃ العرب کے لوگ، عرب کے بعض قبیلے نام بھی لیا تھا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنے بت بنا لیں گے، واپس اپنے آبا و اجداد کے دین کو اپنا لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، رات اور دن کا یہ نظام ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لات اور عزا جو پرانے بت تھے ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، بنایا جائے گا، ان کی عبادت کی جانے لگے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تو قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ اللہ جس نے یہ دین حق کو آپ کو دے کر بھیجا ہے، وہ اللہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر کے رہے گا اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں۔ اللہ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا ہے، تو حضور نے فرمایا ہاں یہ وعدہ اللہ پورا کرے گا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا یبعث اللہ ریحا طیبہ، اللہ کی طرف سے قیامت کے قریب میں خوشگوار ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے لگنے کی وجہ سے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان اور توحید کی دولت ہوگی وہ سب وفات پا جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ فیبقى من لا خیر فیہ، پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوگی، لا خیرے لوگ رہ جائیں گے۔ فیرجعون الی دین آبائہم، اور اپنے آبا و اجداد مشرکوں کے دین اور دھرم کو اپنا لیں گے، ان بت پرستی کو اپنا لیں گے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ۔ ابھی ذی الخلصہ کا میں نے تذکرہ کیا جس بت خانے کو، بتوں کو توڑنے کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو بھیجا گیا تھا۔ حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت خانے کے ارد گرد چکر لگائیں گی، طواف کریں گی گویا، اور بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں گی اور ان کی پوجا کرنے لگ جائیں گی۔ ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے۔ یہ قبیلہ دوس جن کا بت تھا ذو الخلصہ، جن کے بارے میں ابھی تذکرہ کیا، حضور نے فرمایا یہ قبیلہ بعد میں کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب اس کی کیا شکل ہوگی، اس کی کیا صورت ہوگی، وہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو پیشین گوئیاں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے، اور آج تک کوئی پیشین گوئی جو حضور نے فرمائی غلط نہیں ہوئی، حرف بحرف پوری ہوئی ہے، ساری دنیا اس کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اور یہ حضور نے تنبیہ کی تھی، یہ حضور نے وارننگ دی تھی، یہ حضور نے بتایا تھا کہ شرک سے بچنا، ایسا آنے والا ماحول کہ جس جزیرۃ العرب کو اللہ نے توحید کا مرکز بنایا تھا، شرک سے پاک کیا تھا، اور قرآن کا وہاں غلبہ تھا، اللہ کے نبی کے فرمان کا غلبہ تھا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا وہاں شرک شروع ہو جائے گا۔ اب کیا شکلیں ہوگی وہ تو اللہ جانتا ہے، آگے شکلیں صورتیں پیدا ہوگی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آج جس طرح وہاں پر بت پرستی کی اور بت خانوں کی تعمیر کی جا رہی ہے، یہ اسی شرک اور بت پرستی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ حضور نے ایسے ہی تھوڑی فرمایا تھا کہ جزیرۃ العرب میں دو دین برابر کے نہیں رہیں، اس لیے کہ بت پرستی کا اور شرک کا اگر دین رہے گا، اس کے ماننے والے رہیں گے، وہ آہستہ آہستہ اثر انداز ہوں گے، اور کمزور ایمان والے ان سے متاثر ہوں گے، اور پھر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ کی اولادیں، صحابہ کی ذریت، صحابہ کی نسلیں بت شکنی کے بجائے بت پرستی کی طرف بلائیں گی، اس کی دعوت دینے والی ہوگی۔ کسی نے سوچا تھا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے۔ بت پرستی ہو رہی ہے، بت بنائے جا رہے ہیں، معبد خانے وہاں بنائے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے شرک و بت پرستی میں مبتلا ہونے والے فخر کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے وہاں بھی یہ کر دیا ہے، ہم نے وہاں بھی یہ شروع کر دیا ہے، وہاں بھی ہمارا غلبہ ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہباں گئے۔ صحابہ کی اولاد جو کعبے کے نگہباں تھے، جو توحید کے علمبردار تھے، پوری دنیا میں انہوں نے توحید کا ڈنکا بجایا تھا، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہباں گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خواں گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں۔ کفر ہنس رہا ہے،
کفر فخر کر رہا ہے، خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ صرف دنیا کی خاطر، حکومتوں کی خاطر، مال و زر، سونے چاندی اور دنیا کے اسباب بٹورنے کی خاطر آج صحابہ کی اولاد و نسلیں کیا کیا کر رہی ہیں آپ دیکھیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے خوگر ہیں، ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں رہی جو عربوں کے پہلے لوگوں میں صحابہ کی اولاد میں تھی۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ یہ آج کے امتی یہ رسول اللہ کی رسوائی کے باعث ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں۔ جو بت کے خلاف بت شکنی کرنے والے تھے وہ تو چلے گئے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو ہیں بتگر ہیں، یعنی بت بنانے والے ہیں۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ ابراہیم تو بت شکنی کرنے والا تھا، اور بعد میں پسر اولاد اور جو ذریت نسل آ رہی ہے یہ آزر ہیں، بت خانے بنا رہے ہیں اور بت خانے تراش کر رہے ہیں، بتوں کو تراش کر وہاں پر ماحول بنا رہے ہیں۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ توحید کا جھنڈا لیے ہوئے پوری دنیا میں گئے ہیں، اور تلواروں کے سائے میں اور خنجر گلوں پہ چلایا جا رہا ہے، اس پر بھی توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے اس دنیا سے گئے تھے۔ علامہ اقبال نے انہی کے بارے میں بھی کہا تھا قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر کیوں مرتی۔ جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، دنیا کے مال کی خاطر بت پرستی اور شرک کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں تھا۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر کیوں مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ اگر ان کو مال و دولت لینا ہوتا تو وہ اسی طرح بت خانے سارے قائم رکھتے، بت فروش بن جاتے، بت شکنی کی نہیں کرتے۔ اور آگے گا کہ ٹل نہ سکتے تھے تو اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو ہم بگڑ جاتے تھے۔ جو توحید کے خلاف ہوتا تھا، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے، تلوار کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ اور نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تلواریں ہمارے گلوں پہ چلائی جاتی تھی، تب بھی توحید کا نعرہ ہم نے بلند کیا ہے، مشکل حالات میں بھی توحید کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور آج